جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اصل میں اب امتحان یہ ہے کہ وقت کم ہے، اور میری خواہش زیادہ یہ ہے کہ چونکہ خطاب آپ حضرت کا سنتے رہتے ہیں، نعت کے حوالے سے کچھ دو چار باتیں میں کرتا ہوں اور پھر ادھار ہے باقی باتیں انشاءاللہ۔ اور خوشبو حسان کی شکل میں نعت پر اتنا کچھ کام ہوا ہے کہ وہ آپ یوٹیوب پر دیکھتے رہے ہیں۔ نعت حقیقت میں معراج فہم و شعور ہے۔ نعت اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ سورہ حمد سے لے کر سورہ ناس تک نبی کی نعت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اس میں تو کفار کا ذکر بھی ہے، اس میں تو فرعون کا ذکر بھی ہے، شیطان کا ذکر بھی ہے، تو آپ دوسرے نبیوں کا ذکر بھی ہے، آپ یوں کیسے کہہ دیتے ہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک ساری آقا کی نعت ہے؟ یہ آپ کیسے کہہ دیتے ہیں؟ یہ تو بالکل جملہ مبالغے پر مبنی ہے کہ آپ الحمد سے والناس تک کہتے ہیں، بس ویسے ہی کہہ دیا کہ الحمد سے والناس تک ساری نبی کی نعت ہے، جبکہ اس میں فرعون کا ذکر بھی ہے، موسیٰ و عیسیٰ کا ذکر بھی ہے، ابراہیم و اسماعیل کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ نبی کی نعت کیسے ہو گئی؟ خاتم النبیین کی نعت کیسے ہو گئی؟ نعت کی تعریف میں، مدح کی تعریف میں علماء اور مفسرین نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ نعت کے تین انداز ہوتے ہیں۔ ایک تو آقا علیہ السلام کی مدح بیان کی جائے، وہ بھی آقا کی نعت ہے۔ کسی دشمن کی، آقا کے کسی دشمن کی مذمت کی جائے، وہ بھی آقا کی نعت ہے۔ اور حضور کے دوستوں اور ساتھیوں کا ذکر کیا جائے، وہ بھی آقا کی نعت ہے۔ یہ انداز بتائے گئے ہیں۔ دیکھیے آپ جس سے پیار کرتے ہیں نا، آپ کے والد کی کوئی تعریف کرے، آپ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ کے کسی دوست کی تعریف کی جائے، آپ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اسی طرح جب ابراہیم و اسماعیل کا ذکر آتا ہوگا تو کیا آقا علیہ السلام خوش نہیں ہوتے ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس وقت دعا کی تھی اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کی تھی کہ جسے آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم ہونے کی اور کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دو نفل ادا کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے بعد جب رب کا مژدہ اور پیغام آیا تھا تو دعا کی تھی کہ مولا وہ اپنا محبوب جس کے لیے تو نے کائنات کو آراستہ کیا ہے، اس محبوب کو میری نسل میں پیدا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس پتھر کو موم کر دو اور اس پتھر پر پیوست کر دو ابراہیم کے قدم مبارک، رہتی دنیا تک طواف کرنے والوں کا طواف اس وقت تک مکمل نہ ہو، جب تک اس وقت تک طواف مکمل نہ ہو جب تک دو نفل ادا نہ کریں، اس لیے کہ یہ عام پتھر نہیں ہے، یہ پتھر وہ ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ مجھ سے میرا محبوب مانگ لیا ہے، یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں، اس لیے کہ ابراہیم نے محمد کا ذکر کیا ہے۔